جی السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عاصم افتخار صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اسٹارٹنگ میں جو ان کی وجوہات بتائیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو میں جانتی ہوں اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ موسٹلی جو خواتین ہیں جو ملحدہ ہیں موسٹلی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس یا پھر پسند کی شادی نہ ہونے پر یا پھر زبردستی کی شادی یا پھر ان کے ازدواجی زندگی میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ اس رشتے سے باہر نکلنے کے لیے اپنا مذہب چھوڑتے ہیں۔ ایک یہ ریزن بھی موسٹلی ہم نے سنا ہے اس بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے، جزاک اللہ۔ جی بالکل علینا صاحبہ، یہ جو ہے بہت زبردست بات آپ نے کی کہ فیمیل پرسپیکٹیو سے، کہ یہ بھی ایک ٹراما کے اندر ہی آتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی توقع نہیں کرتے اور اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ تو یہ شادی بھی ہمیں خاص کر کے ہوتا ہے، اور آج کل جیسا کہ ہمارا سماج ہے جہاں فیملی سسٹم، فیملی انسٹیٹیوشن جو پورا توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا ہے، اور جیسا دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا میٹیریل جو ہے افیئرس یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو فحاشی کی نشاندہی کرتی ہیں وہ بھی عام ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شادی کے اندر اپنے رشتے کو صحیح سے رکھ نہیں پاتے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سکون نہیں ہے، ان کی توقعات پورے نہیں ہو رہی ہیں، ان کی وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ہسبینڈ وائف سے وہ پوری نہیں ہو رہی، جو وائف ہسبینڈ سے کر رہی وہ نہیں ہو رہی، تو ایسے میں ان کو کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے، وہ وہاں چلی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایتھیزم جو ہے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ ایتھیزم کے اندر کیا ہے، بس اپنی خواہش کی پیروی کرنا اور کچھ ہے نہیں۔ جی مفتی صاحب، اس کے بارے میں آپ کچھ؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بھی مینٹل ٹراما کا ہی ایک حصہ ہے۔ صرف یہ ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہو یا آپ یہ اسکرین شیئر کیا شاید آپ کنٹینیو کریں گے یا میں پہلے گفتگو کر لوں؟ آپ گفتگو فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو اپنی زندگی میں کسی اور قسم کی کوئی بھی مصیبت آئی تو انسان جو ہے وہ ایموشنلی وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ الحاد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سب سے بڑا جو سوال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر خدا ہے تو میرے ساتھ ایسا غلط کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یعنی جو شر ہے، یہ غلط معاملات پیش آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ جو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ اس دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کی جو پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کو جو پیدا فرمایا ہے، یہ بندوں کی آزمائش کے لیے کہ کون کتنا اچھا عمل کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ دارالامتحان ہے، تو یہاں ہر قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا، مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا، یہاں غم بھی ملے گا، یہاں پہ خوشیاں بھی ملیں گی۔ تو انہی مصیبتوں کے آپ اگر یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پر ایک انسان جو جم جا رہا ہے، اس پر ثابت قدم رہ رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اجر اسی کی بنیاد پر ملنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی ایک شخص کے ساتھ مصیبت آ رہی ہے دوسرے کے ساتھ تو نہیں آ رہی ہے، تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو جو شخص مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہو رہا ہے، اس کو قیامت میں اجر بھی ملنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ملحدین خصوصاً، کہ 100% عدل و انصاف اسی دنیا میں قائم ہو جائے، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عدل و انصاف اصل جو ہونا ہے، جو انصاف کے فیصلے ہونے ہیں، وہ تو قیامت کے دن ہو رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو مصیبتوں سے دوچار ہوا، مظلوم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اتنا اجر دینے والا ہے کہ قیامت کے متعلق بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ شخص جو مصیبتوں سے دوچار ہوا اسے اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے گا کہ وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں مصیبتوں سے دوچار نہیں ہونا پڑا، وہ انہیں دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مصیبتیں مجھ پر بھی آئی ہوتی، کاش یہ آزمائشیں مجھ پر بھی آئی ہوتی، تاکہ یہ نعمتیں مجھے بھی مل جاتی۔ تو اللہ کے نزدیک برابری ہے، عدل و انصاف ہے، برابری سے مراد عدل و انصاف ہے۔ جو جتنی مصیبت جھیل کر جائے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملنا ہی ہے، اور یہ امتحان کا گھر ہے، اس لیے یہاں تو مصیبتیں آئیں گی۔ یہ جنت تو ہے نہیں کہ آپ جیسا چاہیں آپ کو ویسی زندگی مل جائے، آپ کے من کے حساب سے زندگی گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی